السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً تھوڑے سے نروس کہ نیا ہم نے سبجیکٹ پڑھا کاسٹ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، اور پہلے ہی لیکچر کے اندر ہم نے کافی ڈھیر سارا مواد لے لیا. نہیں، بالکل بھی نروس نہ ہو، بالکل بھی کنفیوز نہ ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ یو نو ویری ویل کہ یو ول ہیو اے سپورٹ آف اے بورڈ، جس میں کہ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دی جاتی ہے. آپ کے کویشچنز کے پراپر آنسرز آپ کو ملتے ہیں، اور جو بھی آپ کو کنفیوژنز ہوتی ہیں فوری طور پر آپ کو وہ سالو کر دی جاتی ہیں. آپ مزید دلچسپی کے لیے، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے کہا تھا، کہ کوئی نہ کوئی پریکٹیکل مینوفیکچرنگ کنسرن کو ضرور اپنے ویژن میں رکھیے گا. اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ جتنے مینوفیکچرنگ پروسیسز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ایگزامپلس کے طور پر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو بھی کاسٹ اور مینجمنٹ کی ٹرمینالوجیز ہیں وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. لائک پچھلے لیکچر میں ہم نے جو بات چیت کی تھی، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک بریف ریویو دے دیتا ہوں، جس سے کہ آپ کو وہ باتیں بھی یاد آ جائیں گی، اور پھر آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں. لائک لاسٹ لیکچر میں سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا کہ برانچز کیا ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ کے. اس میں فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایک برانچ ہے، اس کی کاسٹ اکاؤنٹنگ ایک برانچ ہے، اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ایک برانچ ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ دیٹ از مینلی یوزڈ فار دا ایکسٹرنل یوزرز، اور کاسٹ اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ دیٹ از یوزڈ بائی دا انٹرنل ریسپانسبل پیپل. اور پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر دیکھا تھا کہ کاسٹ کلاسیفیکیشنز کیا ہیں. کاسٹ کلاسیفیکیشنز میں آپ کو یاد ہوگا کہ مینلی دا کاسٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کیٹیگریز. ون واز دا ڈائریکٹ کاسٹ اینڈ دا سیکنڈ ون واز دا انڈائریکٹ کاسٹ. ڈائریکٹ کاسٹ میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جی ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ ہے، ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے، اور ادر ڈائریکٹ ایکسپینسز کاسٹ ہیں، اور ان تینوں کو ہم نے پرائم کاسٹ کا نام دیا تھا. دین انڈائریکٹ کاسٹ میں دیٹ از نون ایز پروڈکشن اوور ہیڈ کاسٹ، اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ، اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کاسٹ. یہ ایک ہی چیز کے تین ڈفرینٹ نام ہیں. یہ انڈائریکٹ کاسٹ تھی. پھر ہمیں لاسٹ لیکچر میں یاد ہے کہ ہم نے کاسٹ کے بیہیویئرز بھی پڑھے تھے. وہ کاسٹ کے بیہیویئر بنیادی طور پر دو ہی ہیں، فکسڈ اینڈ ویریبل. لیکن اس میں ہم اسٹیپ فکسڈ بھی شامل کر لیتے ہیں اور سیمی ویریبل بھی شامل کر لیتے ہیں. یوں ہم نے پچھلے لیکچر میں کاسٹ کلاسیفیکیشنز اور کاسٹ بیہیویئر پر مین ایمفیسس کیا تھا. آج جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ بھی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں یوز ہونے والی بیسک ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ آپ آج سیکھیں گے. اس میں ایک دم سے نیکسٹ چیپٹر میں تمام ٹرمینالوجیز تو نہیں آ جائیں گی. You would need to learn it in this lecture and then to apply these terminologies in your subsequent lectures. So you would be very much attentive towards the lecture, اور پھر اس میں آپ applications دیکھیں گے نیکسٹ لیکچرز کے اندر. ہماری پہلی جو terminology ہے آج، دیٹ از کاسٹ یونٹ. کاسٹ یونٹ دیکھیے، ایک کاسٹ ہے پروڈکٹ کی یا سروسز کی ان ریلیشن ٹو وچ دا کاسٹ از اسرٹینڈ. لائک آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں ایک بال پوائنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی کی. بال پوائنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی میں وہ بال پوائنٹ از دا کاسٹ یونٹ. جسٹ لائک ہم نے جب لاسٹ ٹائم پڑھا تھا تو ہم نے اس چیئر کو ایگزامپلیفائی کیا تھا.
اسی طرح سے آپ اگر بال پوائنٹ مینوفیکچرنگ یونٹ میں آ جائیں تو اس میں دیٹ بال پوائنٹ وڈ بی دا کاسٹ یونٹ. اسی طرح سے آپ اگر بیوریج کمپنی میں آ جائیں تو اس میں بوٹل جو ہے دیٹ وڈ بی دا کاسٹ یونٹ. آپ فین مینوفیکچرنگ کمپنی میں آ جائیں تو فین وڈ بی اے کاسٹ یونٹ. سو کاسٹ یونٹ کیا ہے؟ جس میں کہ ہم کاسٹ کو ایکومولیٹ کرتے ہیں یا اس کی کاسٹ کو اسرٹین کرتے ہیں. کوئی بھی ایک یونٹ آف اے پروڈکٹ اور سروسز جس کے بارے میں آپ نے کاسٹ کو ایکومولیٹ کرنا ہو, جس کے بارے میں آپ نے ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور ادر ڈائریکٹ کاسٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ, ان سب کو اکٹھا کرنا ہو, دیٹ از اے کاسٹ یونٹ. کلیئر؟ نیکسٹ کمس کاسٹ سینٹر. آئیے دیکھیے کاسٹ سینٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ از اے پروڈکشن اور سروس لوکیشن ویئر کاسٹ آر انکرڈ اینڈ مے بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو کاسٹ یونٹس. آپ اگر اس کو دیکھیں کاسٹ سینٹر میں تو کاسٹ سینٹر میں ڈفرینٹ آپ کو نظر آ جائیں گی ایگزامپلس. فار ایگزامپل کاسٹ سینٹر میں ورک شاپ آ جاتی ہے جہاں پر کام ہو رہا ہے کاسٹ یونٹ پر. اب اس ورک شاپ میں ڈائریکٹ مٹیریل بھی انکر ہو رہی ہے, ڈائریکٹ لیبر بھی انکر ہو رہی ہے, کوئی اور ڈائریکٹ کاسٹ بھی انکر ہو رہی ہے, اوور ہیڈ کاسٹ بھی انکر ہو رہی ہیں. سو اٹ از دا پلیس جہاں پر کہ آپ نے کاسٹ انکر کرنی ہے. اس کی آپ مزید ایگزامپلس بھی لے سکتے ہیں, لائک وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ الیکٹرک سروسز پرووائڈ کر رہا ہے کسی بھی ایک بزنس کنسرن میں. کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. مینوفیکچرنگ کنسرن میں اس طرح سے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ ایک خاصا اہم ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کہ بے شمار میکینکس ہوتے ہیں, ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس مینوفیکچرنگ کنسرن میں موجود پلانٹ اینڈ مشینری کی مینٹیننس کو دیکھنا ہوتا ہے. سو دس ڈپارٹمنٹ وڈ بی بزی ان so many of the activities regarding repair and maintenance and oiling and cleaning of the plant and machinery. یہ ڈپارٹمنٹ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف کاسٹ انکر کر رہا ہے. اٹ از اے کاسٹ سینٹر. اسی طرح سے آپ شپمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں. یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف اور صرف پیکیجنگ میں انوالو ہے. اگین دس از دا ڈپارٹمنٹ which will incur cost only. شپمنٹ کاسٹ, پیکیجنگ کے لیے باکسز وغیرہ اور ادر شپمنٹ مٹیریل will be involved in this center. And janitorial department جو ڈفرینٹ طرح کی صفائی ستھرائی اور ڈفرینٹ میٹرز جو کلینلینس سے ریلیونٹ ہوتے ہیں آف دا مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر کنسرن of the workshop. So these all are the centers where the cost is being incurred. So this is the cost center. Next comes revenue center. ہم revenue center میں دیکھتے ہیں کہ it is a part of the entity that earns sales revenue. Its managers responsible for the revenue earned, not for the cost of the operations. Like sales department. Sales department is not concerned about the cost of production. It has to sell the goods only. It has to earn the profit, earn the revenue only.
اس کی کوشش صرف اور صرف یہ ہوگی کہ there should be an increase in the sales. This department or this center will never bother about the cost. اسی طرح سے a company can have its own factory or outlet somewhere, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ you are not concerned about the cost or profits. You just have to earn revenue. ہمیں بس چیزیں سیل کر کے تم دو. تو یہ جو ایگزامپلس ہیں یہ ریونیو سینٹر کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. ریونیو سینٹر میں آپ نے دیکھا کہ ریونیو کو ارن کرنا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. نیکسٹ کمز پروفٹ سینٹر. اب پروفٹ سینٹر میں آپ دیکھیے اٹ از اے سیکشن آف این آرگنائزیشن ویئر دا مینیجر از ریسپانسبل فار پروڈیوسنگ پروفٹس اونلی, اینڈ فار دس پرپز دیٹ مینیجر utilizes the resources assigned by the organization. A profit center is a place, it could be a branch, it could be a division, جہاں پر the responsible person definitely means a manager. That manager is concerned about the profits. اب ان پروفٹس کے ارن کرنے کے لیے یا ان کو میکسیمائز کرنے کے لیے that manager will use the resources of the head office or resources of the parent organization, which is in fact feeding that branch. یہ مینیجر اپنے ایسٹس خود سے نہیں پرچیز کر سکتا. اس پروفٹ سینٹر کو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے ہم اس سے نیکسٹ انویسٹمنٹ سینٹر کو سمجھتے ہیں اور پھر پروفٹ سینٹر اور انویسٹمنٹ سینٹر دونوں کو آپس میں ہم ریلیٹ کر کے ایک ڈفرنس کریٹ کریں گے. دین یو وڈ بی انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پروفٹ سینٹر اینڈ این انویسٹمنٹ سینٹر. لائک انویسٹمنٹ سینٹر میں آتے ہیں. اٹ از اے سیگمنٹ which is a profit center, but the manager is responsible for making capital investment decisions as well, along with the maximization of profit. اس کے ایگزامپل میں بھی برانچ اور ڈویژنس ہی ہیں جو کہ پروفٹ سینٹر کی ایگزامپل میں تھیں. بٹ فیل دا ڈفرنس. پروفٹ سینٹر میں دا مینیجر cannot make investment decisions, whereas investment center mein the manager can make investment decisions. Supposedly اب ایک مینیجر ہے ایک برانچ کا, وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس لیٹسٹ ماڈل کے کمپیوٹرز ہوں جس میں کہ میں گرافکس وغیرہ کو بھی پراپرلی رن کر سکوں, تو وہ میرے کسٹمرز کو زیادہ فیسینیٹ کریں گے اور میں زیادہ پروفٹس ارن کر سکوں گا اپنی پروڈکٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے سیل کر کے. اور وہ مینیجر اگر تو انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن لے سکتا ہے اپنی برانچ میں ان کمپیوٹرز کو پرچیز کرنے کا, تو دین دیٹ برانچ از این انویسٹمنٹ سینٹر. لیکن اگر وہ مینیجر یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا کہ مجھے یہاں پر کمپیوٹرز ریکوائرڈ ہیں تو میں یہاں پر کمپیوٹرز مزید لگا لوں, تو دیٹ سینٹر وڈ بی ا پروفٹ سینٹر اونلی, کیونکہ اس کے انویسٹمنٹ ڈیسیژنز جو ہیں آر بینگ ٹیکن بائی دا ہیڈ آفس. سو اب آپ کو پروفٹ سینٹر اور انویسٹمنٹ سینٹر کا ڈفرنس کلیئر ہو گیا کہ پروفٹ سینٹر اور انویسٹمنٹ سینٹر میں مینیجر کی پاورز کا ڈفرنس ہے. ناؤ کمز اپرچونٹی کاسٹ. سلائڈ میں دیکھیے
opportunity cost is the value of a benefit sacrificed in favor of an alternate decision. Like آپ اس وقت اب یہ کام کر رہے ہیں, اس کام کو چھوڑ کر آپ کوئی اور کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا ایک آلٹرنیٹ ڈیسیژن ہے, اور اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنے کی وجہ سے پہلے والے کام کا جو پروفٹ آپ کو فورگو کرنا پڑ رہا, دس از یور اپرچونٹی کاسٹ. لیٹ می گیو یو ویری سمپل ایگزامپل. فار ایگزامپل, آپ ایک بلڈنگ میں کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں, جو بلڈنگ آپ نے آلریڈی رینٹ پر دے رکھی ہے. آپ کو اس بلڈنگ سے 1 سال کا 1 لاکھ روپیہ رینٹ انکم آتی ہے. اب آپ اس بلڈنگ میں اگر ایک کاروبار شروع کریں گے تو وہ 1 لاکھ روپیہ آپ کو رینٹ تو نہیں ریسیو ہوگا. سو اس کاروبار کے لیے آپ کی اپرچونٹی کاسٹ اس بلڈنگ کا رینٹ ہے. سو یو سی کہ اپرچونٹی کاسٹ از ناٹ اے کاسٹ وچ از یو آر انکرنگ, جو آپ جس کے لیے پے کر رہے ہیں, بٹ اٹ از ان فیکٹ دا بینیفٹس فور گون. جو آپ اگر کام نہ کرتے تو یہ بینیفٹس ملتے رہتے آپ کو, بلڈنگ کا رینٹ آپ کو ملتا رہتا. اب آپ اس بلڈنگ میں ایک کام شروع کرنے لگے ہیں جو کہ ایک آلٹرنیٹ ڈیسیژن ہے, تو اس آلٹرنیٹ ڈیسیژن کی وجہ سے یو آر سیکریفائسنگ اے بینیفٹ. سو وہ بینیفٹ جو آپ سیکریفائس کر رہے ہیں, دیٹ از یور اپرچونٹی کاسٹ. ویل, نیکسٹ کمز ریلیونٹ کاسٹ. اب یہ وہ کاسٹ ہیں جو کہ آپ کو مینلی ڈیسیژن میکنگ کے ریفرنس میں بہت زیادہ کام آئیں گی. پیورلی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ سے متعلق اب میں باتیں آپ سے اس وقت کر رہا ہوں. لائک اپرچونٹی کاسٹ بھی ایک مینجمنٹ ڈیسیژن سے ریلیونٹ کاسٹ تھی, اور اب ریلیونٹ کاسٹ پیورلی مینجمنٹ ڈیسیژن سے متعلق ایک کاسٹ ہے. سو دا ریلیونٹ کاسٹ is that changes with a change in decision. These are the future costs and that affect the current decision. Like, آپ اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے بنیادی فرنیچر کی بات کرتے ہیں کہ میں فرنیچر پرچیز کر لوں. آپ اس بزنس کے شروع کرنے کے لیے کچھ مشینری خریدنا چاہتے ہیں. آپ اس بزنس, وہ ایک اسپیسیفک بزنس ہے جس کے لیے آپ اپنے سٹاف کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ ہو کر اس بزنس کو چلا سکے گا, ادروائز وہ بزنس نہیں چل سکتا. ایک اسپیسیفائڈ بزنس ہے. اب یہ ساری کاسٹ وہ کاسٹ ہیں جو کہ آپ کو اس پرٹیکولر بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے انکر کرنا پڑ رہی ہیں. سو ریلیونٹ کاسٹ کی جب ہم بات کریں گے تو یاد رکھیے گا, ریلیونٹ کاسٹ میں اپرچونٹی کاسٹ بھی شامل ہو جائے گی. سو ریلیونٹ کاسٹ کیا ہوئی؟ ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن. تو بیسیکلی جتنی بھی اس ڈیسیژن کی ویریبل کاسٹ ہوں گی وہ تو ہوں گی ہی ریلیونٹ کاسٹ, اور وہ فکسڈ کاسٹ جو اس ڈیسیژن کی وجہ سے تبدیل ہو رہی ہوگی وہ بھی ریلیونٹ کاسٹ ہوگی. اور اگر کوئی آلریڈی فکسڈ کاسٹ ہے آپ کی, سپوز آپ کے پاس ایک مینیجر ہے which was looking after your all of the other business affairs, اسی مینیجر کو آپ کہتے ہیں کہ تم نے اس بزنس کو بھی لک آفٹر کرنا.
and you are making no additional payment to that manager. تو مینیجر کی سیلری کا کوئی حصہ بھی ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہوگا. کلیئر؟ اس مینیجر کو اگر آپ ایڈیشنل سیلری دیتے ہیں اس بزنس کو لک آفٹر کرنے کی, دین دیٹ وڈ بی دا ریلیونٹ کاسٹ. ادروائز اگر وہ مینیجر اپنی پچھلی ہی سیلری میں اس بزنس کو بھی لک آفٹر کرتا ہے تو اس مینیجر کی سیلری ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہے. سو ریلیونٹ کاسٹ کو سمجھ لینے کے بعد اب ارریلیونٹ کاسٹ کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں, جو ایگزیکٹلی اس کے الٹ جائے گی, which does not change with the change in decisions. دیکھیے, this would have no effect on the current decision, اور اس کی اگر آپ ایگزامپلس کو دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بلڈنگ رینٹ اور مشین کی ڈپریسیشن. اب آپ اگر آلریڈی ایک بزنس رن کر رہے ہیں, ہم اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ پہلے روم کولرز مینوفیکچر کر رہے ہیں ایک بلڈنگ میں, اینڈ ناؤ یو آر چینجنگ یور بزنس آپریشنس. آپ روم کولرز کو ادھر مینوفیکچر کرنے کی بجائے اسی بلڈنگ میں آپ صرف اور صرف فین مینوفیکچر کرنا چاہتے ہیں. اب وہ روم کولرز کے لیے جو بلڈنگ یوز ہو رہی تھی اسی بلڈنگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فینس کے لیے بھی یوز کریں گے, تو اس بلڈنگ کا رینٹ جو ہے دیٹ وڈ بی این irrelevant cost. یا آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ روم کولر چلاتے رہیں, بناتے رہیں, لیکن اسی بلڈنگ کے اندر یو ہیو دس مچ اسپیس کہ آپ فینس بھی مینوفیکچر کر سکتے ہیں. تو کیونکہ آپ کو کچھ ایڈیشنل کاسٹ نہیں پے کرنا پڑ رہی اپنے اس ڈیسیژن کے لیے, تو the building rent would be an irrelevant cost. اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس فین کے لیے اگر کوئی ایسی مشین جو کہ آلریڈی یوز ہو رہی تھی روم کولر کو استعمال کرنے کے لیے, the same is being used for the manufacturing of those fans, اور اس کی یوزفل لائف میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس مشین کی یوزفل لائف میں اگر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور نہ ہی اس کے پیٹرن آف بینیفٹ میں سپوز کوئی فرق پڑے گا, تو ڈیپریسیشن آپ کی سیم رہے گی. تھوڑا سا ڈیپریسیشن کا ٹاپک میں نے ٹچ کیا یہاں پر. ہوپ فلی یو ہیو گون تھرو دس ٹاپک ان یور ارلیئر پیپر فائنینشیل اکاؤنٹنگ. تو ڈیپریسیشن اگر سیم رہے گی تو اٹ مینس کہ again it is an irrelevant cost. So ہم نے دیکھا کہ ریلیونٹ ہونا اور irrelevant ہونا یہ دونوں ڈیسیژن میکنگ پرپز کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں. نیکسٹ کمس sunk cost. Sunk cost is the cost of those resources which have already acquired and which cannot be changed because of the change in decision. So these costs are normally incurred before making the decision. Supposedly the research cost. میں ایک ریسرچ کرواتا ہوں جس میں اس فین کا ڈیزائن چینج کرنا چاہتا ہوں. اب اس ریسرچ کے کروانے پر آئی ہیو انکرڈ کاسٹ. اب ڈیزائن کا تبدیل کرنا ایک ڈیسیژن ہے, مینجمنٹ کا ڈیسیژن.
کہ اس کے 3 پر نہیں ہونے چاہیے، 4 پر ہونے چاہیے، سپوزلی اس کے اوپر ایک ریسرچ کرواتا ہوں. کنزیومرز کی لائکنگ ڈس لائکنگ، ٹیکنیکل فیزیبلٹی، مارکیٹ، یہ ڈفرینٹ چیزیں اس ریسرچ میں آ جاتی ہیں. سپوز اب ریسرچ کروانے کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کے ڈیزائن کو تبدیل کر دینا چاہیے اور 3 کے بجائے 4 پر ہونے چاہیے اس پنکھے کے. اب ریسرچ کروانے کے بعد اگر میں یہ ڈیسیژن لے رہا ہوں تو اٹ از اے سنک کاسٹ، اینڈ سنک کاسٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن میکنگ. سو ڈیسیژن میکنگ کے لیے ہم نے اس کاسٹ کو اپنے ڈیسیژن سے متعلق سمجھنا ہے which is relevant cost and which in fact changes by the change in decision. اب میں وہ اس ڈیزائن کے پنکھے بنواؤں یا نہ بنواؤں، وہ تو سنک ہو گئی نا کاسٹ. نیکسٹ کمس پروڈکٹ کاسٹ. اب پروڈکٹ کاسٹ از دا کاسٹ which is incurred for producing a product or services. Like آپ کی جتنی بھی پرائم کاسٹ کی آئٹمس تھیں اور جو بھی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی آئٹمس تھیں، دوز آل آر یور پروڈکٹ کاسٹ. اب پروڈکٹ کاسٹ کے اندر آپ ایک اور نشانی کے طور پہ بات سمجھ لیجیے. آپ نے جب انوینٹری کاسٹنگ کرنی ہے وہاں پر پروڈکٹ کاسٹ کی ٹرمینالوجی آئے گی. It is the cost which is used in calculating the cost of a cost unit. Product cost. بہت سمپل ڈیفینیشن ہے. سو جتنی بھی کاسٹ آپ نے پرائم کاسٹ میں اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں لی، وہ چونکہ اس انوینٹری کی کاسٹنگ میں شامل ہوتی ہیں، لہذا دوز آل آر پروڈکٹ کاسٹ. اس میں ایک بحث آئے گی ایک جگہ پر جب ہم ایبزارپشن کاسٹنگ اور مارجنل کاسٹنگ پڑھیں گے کہ کچھ صورتوں میں فکسڈ کاسٹ کو ہم پروڈکٹ کاسٹ کے طور پر نہیں لیتے. وہ وہاں پر آپ کو کلیئر کروں گا. فی الحال پروڈکٹ کاسٹ از کلیئر ٹو یو. نیکسٹ کمس پیریڈ کاسٹ. اب پیریڈ کاسٹ مینس دا کاسٹ ادر دین دا پروڈکٹ کاسٹ. اب all of this cost is in fact the cost which is charged to the profit and loss account but does not become the part of the product cost. Like aapke all of your administrative expenses, all of your selling and distribution expenses, all of your financial expenses. These all are the period costs. So period cost اور product cost کی آپ نے ایک ڈفرینس کو نوٹس کرنا ہوگا کہ پیریڈ کاسٹ وہ کاسٹ ہے جو کبھی بھی پروڈکٹ کی کاسٹنگ میں شامل نہیں کی جا سکتی، جس میں کہ ہم نے انوینٹری کو کیلکولیٹ کرتے وقت اس کو ہم نے ڈراپ کر دینا. اب نیکسٹ آتی ہے جی ہسٹوریکل کاسٹ. اس کے نام سے ظاہر ہے کہ دس از دا کاسٹ وچ واز انکرڈ ان دا ہسٹری. اٹ از ان فیکٹ دا کاسٹ وچ از انکرڈ آن دا ڈیٹ آف دا ٹرانزیکشن. جس دن آپ نے وہ ٹرانزیکشن کی تھی اس دن کی ویلیو از دا ہسٹوریکل کاسٹ. For example, a building was bought 4 years back in 5 million rupees. تو 4 سال پہلے اگر وہ 5 ملین روپیز کی بلڈنگ تھی تو اٹ از اٹس ہسٹوریکل کاسٹ. اب اگر آپ اس کو آج کے
ویلیو کے مطابق دیکھیں کہ جی آج تو وہ 10 ملین کی ہو گئی ہے, تو آپ آج کی ویلیو کو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کریں گے ہسٹوریکل کاسٹ کے طور پر. یہ کرنٹ کاسٹ ہوگی یا ریپلیسمنٹ کاسٹ ہوگی. جو ہسٹوریکل کاسٹ ہوگی وہ کاسٹ ہے which was incurred on the date of the transaction. So ڈائریکٹ مٹیریل کے ریفرنس میں اگر آپ ہسٹوریکل کاسٹ کو دیکھیں تو when that direct material was bought, تو اس ڈیٹ کی کاسٹ کو ہم کہیں گے ہسٹوریکل کاسٹ. It is possible کہ that direct material was purchased 6 months later. اب 6 ماہ پہلے کا ڈائریکٹ مٹیریل اگر آج کی قیمت نہیں رکھتا مارکیٹ میں, تو ہم آج کی قیمت کو تو لے ہی نہیں رہے, ہم تو اس کی ہسٹوریکل کاسٹ کو جاننا چاہ رہے ہیں. سو ہسٹوریکل کاسٹ عموماً وہ کاسٹ ہوتی ہے جو کہ انوائس پرائس پر لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے وہ جب پرچیز کیا تھا تو یو گاٹ این انوائس. The cost, the value which is written on the face of the invoice is in fact the historical cost. Next comes standard cost. Again, this is very important terminology in cost accounting. Standard costing par to you will find a complete chapter. It is the cost which is a predetermined cost. It is not the cost or the value on the face of the invoice, or it is not the cost which was actually incurred, بلکہ ہم اس کو پری ڈیٹرمنڈ کاسٹ کا نام بھی دیتے ہیں. ہم ایک پری ڈیٹرمنڈ ویلیو پر اسے میجر کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل, ہمارے پاس ایک بجٹڈ آرز ہیں, ہم نے ایک کاسٹ یونٹ کو 5 آورز میں کمپلیٹ کرنا ہے, ہم نے بجٹ کیا ہوا ہے, اور ان 5 آورز کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہوا کہ ہم نے 50 روپیز پے کرنے ہیں ایک ورکر کو. تو پر آور یہاں پر ہم ایک پری ڈیٹرمن کر لیں گے ریٹ, 50 ڈیوائڈیڈ بائی 5, 10 روپیز پر آور. So predetermined cost is in fact the rate. It is the predetermined rate. کہ آپ کسی بھی کاسٹ کو پہلے سے موجود ایک ایکٹیویٹی لیول پر ڈیٹرمن کر لیتے ہیں, اور اب آپ نے جو لیول اٹین کیا ہے اس لیول پر آپ ملٹی پلائی کر کے ایک اسٹینڈرڈ کاسٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. میں ایگزامپل کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے بجٹ کیا تھا کہ اٹ وڈ بی 10 روپیز پر آور کاسٹ. ناؤ دا ورکر ہیز ورکڈ فار 15 hours in 1 day supposedly for producing the cost units. اوور ٹائم کو اگنور کرتے ہوئے, کیونکہ نارملی 8 hours کا ڈے ہوتا ہے, اوور ٹائم کو اگنور کرتے ہوئے 15 into 10 would be the standard cost of that labor wages. کہ اس لیبر ویجز کو ہم کہیں گے کہ اسٹینڈرڈ کاسٹ اس کی جو ہے دیٹ از 150 روپے. So it is not the historical cost which is we are paying in actual. It is the cost based on standards which we determined earlier. ہم نے پہلے ایک اسٹینڈرڈ ڈیٹرمن کیا, اور اس اسٹینڈرڈ کو بیس کرتے ہوئے ہم نے اس کو اپلائی کیا موجودہ ایکٹیویٹی لیول پر, اینڈ وی آر ہیونگ اے اسٹینڈرڈ کاسٹ ود اس. سو نیکسٹ جی آتی ہیں ہمارے پاس امپلیسٹ کاسٹ اینڈ ایکسپلسٹ کاسٹ.
ٹرمینالوجی کی حد تک اس کو سمجھ لینا ضروری ہے, ادروائز یہ کاسٹ مور لیس پہلے ڈسکس ہو چکی ہوئی ہیں. امپلیسٹ کاسٹ وہی ہے جو اپرچونٹی کاسٹ کے طور پر ہم نے ڈسکس کی. اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ امپلیسٹ کاسٹ imposed on a firm includes cost when it foregoes an alternative decision. تو آپ نے اپرچونٹی کاسٹ میں بھی تو یہی پڑھا تھا کہ آپ جو بھی بینیفٹ فورگو کرتے ہیں that becomes your opportunity cost. تو یہی امپلیسٹ کاسٹ کے طور پر بھی ٹرمینالوجی کے طور پر یوز ہوتی ہے. بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ اگر نیکسٹ لیکچرز میں امپلیسٹ کا لفظ بھی آئے تو یو وڈ بی فیملیئر ود دیٹ ٹرمینالوجی. نیکسٹ کمز یور ایکسپلسٹ کاسٹ. ایکسپلسٹ کاسٹ کو آپ دیکھیے کہ اٹ از دا کاسٹ دیٹ از ان شیپ آف فزیکل پیمنٹ. آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا یہ وہی کاسٹ نہیں ہے جو ہسٹوریکل کاسٹ میں آپ نے پڑھا تھا. ایگزیکٹلی وہی ہے جس کے لیے آپ فزیکلی پیمنٹ کر رہے ہیں, جو ان ایکچوئل انکر ہو رہی ہے, دیٹ از یور ایکسپلسٹ کاسٹ. سو امپلیسٹ اور ایکسپلسٹ اس کو آپ اس کے لٹرل میننگز میں بھی لیجئے تو یہی ہے کہ امپلیسٹ انڈرسٹوڈ کہ ایسا ایکچولی انکر نہیں ہوا, لیکن اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وی ہیو فورگون سم بینیفٹس فار دس ڈیسیژن, فار این آلٹرنیٹو ڈیسیژن. تو لہذا دیٹ از اے کاسٹ آف دا پروجیکٹ. اور ایکسپلسٹ کاسٹ کیا, ہم انکر کر رہے ہیں اس کاسٹ کو. وین وی آر انکرنگ دا کاسٹ تو دیٹ وڈ بی اے ہسٹوریکل کاسٹ, کیونکہ ہم یہی کہیں گے کہ جی ہم نے اس وقت اتنی کاسٹ انکر کی. اب اس وقت جو کاسٹ انکر کی دیٹ از این انوائسڈ کاسٹ. وی آر ہیونگ پراپر ڈاکومنٹیشن فار دیٹ کاسٹ, تو دیٹ از اے ہسٹوریکل کاسٹ. سو امپلیسٹ اور ایکسپلسٹ آپ کو یقیناً کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ کمز ڈفرینشیل کاسٹ. دس ڈفرینشیل کاسٹ از آلسو نون ایز انکریمنٹ کاسٹ. اس کاسٹ کو آپ دیکھیے کہ از دا کاسٹ وچ از ان فیکٹ دا ڈفرنس آف دا ٹریولس. لائک آپ نے ایک کاسٹ انکر کی 10,000 نمبر آف کاسٹ یونٹس مینوفیکچر کے لیے. 10,000 کاسٹ یونٹس مینوفیکچر کرنے کے لیے کاسٹ کی سپوزلی 1,00,000 روپے. اب اگر آپ 20,000 نمبر آف یونٹس کی کاسٹنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ کاسٹ بڑی ہے 1,80,000. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی ڈبل نہیں ہو رہی بائی دا ڈبل ان دا نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ. Although the number of units have been doubled, but the cost incurred is not double of the cost of the 10,000 units. تو یہ جو ڈفرینس ہے, it is known as differential cost or as incremental cost. اس ڈفرینشیل کاسٹ میں کاسٹ کے تمام بہیویئرس شامل ہیں. فار ایگزامپل اس میں فکسڈ کاسٹ بھی شامل ہے, اس میں ویریبل کاسٹ بھی شامل ہے, اس میں اسٹیپ فکسڈ کاسٹ بھی شامل ہے, اور اس میں سیمی ویریبل کاسٹ بھی شامل ہے. اب دیکھیں نا 10,000 یونٹ سے آپ اپنی پروڈکشن کو انکریز کر رہے ہیں 20,000 یونٹ تک. پروڈکشن آپ آل ٹوگیدر ڈبل کر رہے ہیں. اب آپ کو اس کی کیپیسٹی کو ڈبل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ایک نئی ورک شاپ رینٹ پر لینی پڑی ہو, ایک نئی مشین آپ کو انسٹال کرنی پڑی ہو, کچھ نئے سپروائزرز آپ نے اس کے اوپر جو ہیں وہ لگائے ہوں, رسپانسبلٹی ان کو دی ہو, اور ڈیفینیٹلی ویریبل کاسٹ تو ہے ہی ہے. سو آپ نے ڈفرینشیل کاسٹ کو کبھی بھی مارجنل کاسٹ سے کنفیوز نہیں کرنا. یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو مارجنل کاسٹ بھی سمجھا دوں. مارجنل کاسٹ از یوزڈ فار دا نیکسٹ یونٹ. 10,000 یونٹ سے اگر 10,000 ایک یونٹ میں بناؤں گا
تو اس 10,000 ایک یونٹ کو بنانے کی وجہ سے جو میری کاسٹ میں فرق آئے گا دیٹ وڈ بی اے مارجنل کاسٹ. جبکہ ڈفرینشیل کاسٹ ایک لیول کو چینج کرنے کے اگینسٹ آتی ہے. لیول 10,000 سے آل ٹوگیدر 20,000 کا لیول آ رہا ہے, اور جو مارجنل کاسٹ ہے وہ ویری نیکسٹ یونٹ کے اوپر کیلکولیٹ کی جاتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈفرینسز ہیں جو کہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنے ہیں. سو مارجنل کاسٹ اور ڈفرینشیل کاسٹ کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا. اب ایک اور چھوٹا سا آپ کو میں کانسیپٹ دینا چاہوں گا, کاسٹ ایکومولیشن کا کانسیپٹ. کاسٹ ایکومولیشن از ان فیکٹ اے پروسیس in which we accumulate the cost relating to the process, relating to the project. اس کو اگر آپ دیکھیں تو cost accumulation کے لیے different methods استعمال ہوتے ہیں. like cost accumulation کے لیے ایک process costing ہے اور ایک job order costing ہے. process costing میں آپ دیکھتے ہیں کہ process ہوتا چلا جا رہا ہے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف, دوسرے سے تیسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف, اور پھر فائنلی فنش گڈس بن جاتی ہیں. جبکہ جاب آرڈر کاسٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر جاب پر کام ہو رہا ہے اور اس پرٹیکولر جاب سے متعلق اس کی کاسٹنگ کی جا رہی ہے. سو جاب آرڈر کاسٹنگ اور پروسیس کاسٹنگ یہ دو کاسٹ ایکومولیشن کے میتھڈز ہیں. ان پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے لیکچرز لینے ہیں, باقاعدہ یہ چیپٹرز ہیں جاب آرڈر کاسٹنگ اینڈ پروسیس کاسٹنگ. کاسٹ ایکومولیشن کو آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ اٹ از دا پروسیس ان وچ ڈفرنٹ کاسٹس آر ایکومولیٹڈ ٹو نو دا کاسٹ آف اے کاسٹ یونٹ. اب نیچر وائز ڈفرینٹ ہوتی ہیں پروڈکٹس. کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک پروسیس سے گزرتی ہیں اور اس کے بعد ایک فائنل شیپ پر آتی ہیں, اور کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہی سٹیج پر ان کو کام شروع کیا جاتا ہے اور ان کے ختم ہونے تک اسی پروسیس کے اندر انوالو رہتی ہیں. یہاں پر ایک اور لیول بھی آپ دیکھ لیجئے, اس کو ہم بیچ کاسٹنگ کہتے ہیں. اب بیچ کاسٹنگ میں, جاب آرڈر کاسٹنگ میں اور پروسیس کاسٹنگ میں تھوڑے تھوڑے سے فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لائک پروسیس کاسٹنگ کی آپ اگزامپل لے لیجئے, کوئی بھی ایک گارمنٹ کی فیکٹری, ایک گارمنٹ سٹیچنگ یونٹ, جس میں کہ اس کو ایک کمپلیٹ پوزیشن تک پہنچانے کے لیے, فنشڈ پروڈکٹ تک پہنچانے کے لیے کپڑے کو پہلے کٹنگ ڈپارٹمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے, دیٹ از اے پروسیس. پھر اس کے بعد اس کو ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ میں لے جاتے ہیں, دس از اے پروسیس. پھر اس کے بعد اس کو اسٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں لے کر جاتے ہیں, دس از اے پروسیس. اور فائنلی اس کو فنیشنگ ڈپارٹمنٹ اور پیکنگ ڈپارٹمنٹ پر لے جاتے ہیں, یہاں پر آ کر وہ ایک فنشڈ گڈس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح سے جاب آرڈر کاسٹنگ میں ہم نے ایک اسپیسیفک جاب پر کام کرنا. اب اس جاب میں اتنے پروسیسز انوالوڈ نہیں ہیں. فار ایگزامپل, آپ ایگزامپل کے طور پر مینوفیکچرنگ کنسرن لیجئے اسی چیئر کا. آپ کے پاس را مٹیریل موجود ہے, آپ نے ایک جاب اس را مٹیریل کو فنشڈ گڈس میں کنورٹ کرنے کی جو ہے اس کو انڈرٹیک کیا ہوا ہے.
اب وہاں پر آپ ایک جاب پر کام کر رہے ہیں, اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں, اس جاب سے متعلق آپ کاسٹنگ کریں گے. آپ کو جاب ملی ہوئی ہے 500 نمبر آف چیئرز کی مینوفیکچرنگ کے. اب 500 نمبر آف چیئرز از اے جاب. اس جاب کو کمپلیٹ کر کے اکٹھا آپ فنش گڈس کے طور پر شو کر دیں گے. جاب آرڈر اور پروسیس میں ایک اور بھی فرق یہ لکھا جاتا ہے کہ پروسیس میں آپ ایک کنٹینیوٹی رکھ رہے ہیں اس پروسیس کی, اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد فنش گڈس میں آپ رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے پھر چیز جو ہے آگے کسٹمرز کی طرف جاتی ہے. جبکہ جاب آرڈر کاسٹنگ میں موسٹلی آپ کو پہلے ہی آرڈر ملا ہوتا ہے کسٹمر کی اسپیسیفیکیشن کا, اور اس اسپیسیفیکیشن پر آپ نے اس جاب کو کمپلیٹ کیا, اور پھر جیسے ہی وہ جاب کمپلیٹ ہوئی ڈائریکٹلی شپمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے. ایک بات میں نے کی تھی بیچ آرڈر کاسٹنگ کی. اب بیچ کاسٹنگ کے اندر آپ بہت چھوٹے چھوٹے کاسٹ یونٹس لے رہے ہوتے ہیں. سپوز جیسے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر پلز ہیں, وہ جو پلز ہیں اتنی چھوٹی کاسٹ یونٹ ہے کہ اس اکیلے ایک کاسٹ یونٹ کو ہم اگر دیکھیں تو کاسٹ ہم اکومولیٹ نہیں کر سکیں گے. اس کے اوپر بہت کم را مٹیریل, بہت کم لیبر, بہت تھوڑی سی ایف ایچ آئے گی, تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اوپر آپ اگر کیلکولیٹ کریں گے تو آپ وہاں پہ بیچ بنا لیتے ہیں کہ 1000 پلز کا ایک بیچ ہے. سو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو کہ کاسٹ ایکومولیشن کے ہم دیکھتے ہیں, جس کے تحت کہ ہم نے کاسٹ کو اکومولیٹ کرنا ہوتا. سو یہ تھی جی ہماری آج کی گفتگو, جس میں ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کیا ہیں جو کہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں استعمال ہوتی ہیں. ان ٹرمینالوجیز میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو کچھ پیورلی کاسٹ اکاؤنٹنگ میں استعمال ہو رہی ہیں اور کچھ صرف مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں ڈیسیژن میکنگ پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. یقیناً آپ نے اس کو بہت کنسنٹریشن کے ساتھ سنا ہوگا. آپ اس کو اپنے بورڈ کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ کی کنفیوژنس کو ضرور وہ سیٹل ڈاؤن کریں گے. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر ہوگا. ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ایک کاسٹ اکاؤنٹنٹ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائی جائیں گی. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.